بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سورۃ الانسان، سورۃ الانسان کا ایک دوسرا نام سورۃ دہر بھی ہے۔ سو لیٹس بگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں کبھی وہ وقت آیا جب وہ مذکور نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا، مینشن کے قابل نہیں تھا۔ سو اٹس اے ویری ڈیپ آیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے 3 ورڈز ہیں جن پر ہمیں سب سے پہلے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 الانسان، دین دہر اینڈ دین مذکور۔ سو انسان بیسیکلی انسان ہی ہے، لیکن کس طرح کے کون سے انسان کی بات ہو رہی ہے، اور دہر کیا ہے اور مذکور کیا ہے۔ سو لیٹس بگن ود دہر۔ دہر جو ہے اس کا جو عربی میں جو اس کا میننگ ہے وہ ہے الزمان الطویل، بہت ہی طویل، بہت لانگ ڈیوریشن کو عربی میں دہر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل وَدَہْرُ فلان مدت حیاتہ، یعنی کہ کسی انسان کا جو لائف سپین ہوگا اسے دہر کہا جائے گا، کہ اس کا زندگی کا کل مدت جو تھی وہ 75 ایئرس، 83 ایئرس اس طرح سے ہے، تو دہر فلان۔ سو امام راغب الاصفہانی 500 ہجری کے اسکالر تھے، اور ہی روٹ اے بک مفردات الفاظ القرآن، قرآنک الفاظ کی ڈکشنری، اینڈ ان ہز ڈکشنری انہوں نے دہر کے ورڈ کی جو ایکسپلینیشن دی، ڈیفینیشن دی، ہی سیڈ دہر فی الاصل اسم لمدت عالم مبدأ الوجود الی انقضائہ، یعنی کہ دہر جو ہے اس دنیا کا کل ٹائم ہے، اس یونیورس کا، اس عالم کا کل ٹائم ہے، جب سے یہ وجود میں آیا اور جب یہ اینڈ ہوگا، اس کل لائف سپین کو دہر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دہر بیسیکلی کہا جائے گا the life span of the universe، دہر کہا جائے گا۔ اب آج کے زمانے میں سائنٹیفک دور ہے، ہم اس دہر کو مزید کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ we should do it۔ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حامی میں سجدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامی میں سجدہ کی آیت بہت مشہور ہے۔ قرآن کو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کو فیوچر سے لنک کر دیتی ہے، آنے والے وقت سے لنک کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی آرٹیکل پڑھیں گے قرآن کی کوئی ایسی سائنٹیفک ڈسکوری جو پہلے سے قرآن میں موجود ہو، جس کا مینشن، تو اس آرٹیکل میں آپ کو موسٹ پرابلی یہ آیت لازمی ملے گی۔ سو اس آیت کا میننگ کیا ہے؟ بہت جلد ہم اپنی آیات دکھائیں گے انہیں آفاق میں اور خود ان کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ اٹ از دا ٹروتھ، یہی حق ہے۔ سو بہت جلد ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، اپنے معجزے انہیں دکھائیں گے آفاق میں۔ آفاق جو ہے نا افق سے ہے، جسے ہورائزن کہتے ہیں، اسکائی لائن، جہاں پہ آپ کو آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ حد نظر کہہ لو۔ سو آج کے زمانے میں جب انسان چاند پر قدم رکھ چکا تو حد نظر انسان کی بہت بڑھ چکی ہے، بہت سی ڈیپ سٹائل کی ٹیلیسکوپس موجود ہیں۔ انسان جو ہے وہ کائنات میں پیک کرتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں، افق میں، ہورائزن میں، اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ ثابت ہو جائے، کوئی شک نہ رہے، اٹ از ٹروتھ، یعنی یہ قرآن سچ ہے۔ اور قرآن اگر سچ ہے تو قرآن جس شخص پر نازل ہوا وہ واقعی میں سچ میں اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن جس رب کا پتہ دیتا ہے، اللہ، وہ حقیقت میں وہی رب ہے بس۔ اسی طرح سے قرآن جس آنے والے وقت کی تیاری کا بار بار انسان کو پش کرتے ہیں، قیامت وہ سچ مچ میں ہو کے رہنے والی ہے، وہی تو حق ہے، الحاقہ ما الحاقہ۔ تو جو یونیورس ہے، جو سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، یہ ہمیشہ سے انسان کی اٹریکشن کا باعث رہے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو پوئمز ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اسٹار سے اٹریکشن ہمیشہ سے انسان کی ہے۔ جو بالکل لٹل اور بیبی قسم کے کارٹونز ہوں گے اس میں بھی آپ کو اسٹار اور مون اور سن کا بہت زیادہ ذکر ملے گا۔ سو اسٹار کی اٹریکشن ہمیشہ سے انسان کی ہے، انسان میں ہے، بٹ یہ کہ انسان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ انسان ان کے بارے میں ایکسپلور کر سکے، اسٹڈی کر سکے۔
سو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد یہ بات تو پروف تھی کہ یونیورس اسٹیٹک نہیں ہو سکتی، یا تو یہ پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے، کسی نہ کسی فارم میں موونگ ہے، مگر خود آئنسٹائن کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بٹ بائی دا اینڈ آف 18th century اور 19th century کے بالکل شروع میں ایسی ڈسکوریز ہونا شروع ہوئیں جس سے پتہ چلا کہ یونیورس جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے۔ سو ملٹیپل اسٹرانومرز انکلوڈنگ ہبل، جس نے ہبل ٹیلیسکوپ انوینٹ کی، سو ملٹیپل اسٹرانومرز نے یہ محسوس کیا کہ اسکائی میں، آسمان میں ڈفرینٹ جو اسٹارز ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو وہ اس وقت اسٹار سمجھتے تھے وہ بیسکلی گیلیکسیز تھی۔ گیلیکسیز کیا ہوتی ہیں؟ گیلیکسیز ہے کمبینیشن آف اسٹارز، یعنی کہ اسٹارز اکیلے نہیں ہوتے، they stay in the form of galaxies۔ جیسے ملکی وے گیلیکسی ہے، 100 to 200 ملین اسٹارز ہیں ایک گیلیکسی میں، جس میں سے ایک اسٹار سن ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹار سورج ہے، اور اس اسٹار کے ڈفرینٹ پلانٹس ہیں جن میں سے ایک چھوٹا سا پلانٹ ارتھ ہے۔ سو اس طرح یہ ایک گیلیکسی ہوگی، اس طرح کی بلینز آف گیلیکسیز جو ہے یونیورس میں موجود ہیں، اور ہر گیلیکسی میں ملینز آف اسٹارز موجود ہیں۔ سو یونیورس از سو واسٹ، اٹ از سو واسٹ۔ پھر کچھ گیلیکسیز ایسی ہیں جو اکٹھے رہنا پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کلسٹرز کہا جاتا ہے۔ سو and in the start of the 19th century most of the astronomers feel کہ یونیورس جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ یہ ایکسپینشن کا شکار ہے۔ جو ویولنس ہے ڈفرینٹ اسٹارس کی، گیلیکسیز کی، وہ چینج ہوتی ہوئی، پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اچھا بفور دیٹ اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک بلون ہے جس پہ ڈفرینٹ ڈاٹس ہیں، جیسے جیسے آپ ہوا بھرتے جائیں گے تو وہ ڈاٹس کا فاصلہ آپس میں بڑھتا جائے گا، اور ہوا بھریں گے تو اس میں اور فاصلہ ڈاٹس میں آتا جائے گا، یعنی کہ یہ جو ڈاٹس ہیں ایٹ دا سیم ریٹ انکریز کر رہے ہیں سائز میں، ان کا سائز ایک خاص جو ہے ان کی آپس میں جو دوری ہے ایک خاص پیٹرن پہ دور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یونیورس از ایکسپینڈنگ، یہ ایک تھیوری تھی جو 19th century کے بالکل اسٹارٹ میں اسٹیبلش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا اپنی طاقت سے، اپنی مائٹ سے، اپنی قدرت سے، یعنی اور ہم میں یہ قدرت بھی ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم ہی ہیں جو اسے وسعت دے رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ سو یونیورس از ایکسپینڈنگ، جو فیکٹ 19th century میں اسٹیبلش ہوا، قرآن میں یہ فیکٹ آلریڈی موجود، مینشن ہے آلریڈی۔ اب اس فیکٹ کو ہم ایکسپلین مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسی سے ہم دہر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اسی سے ورڈ انسان کو بھی ہم زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ سو the scientists realized کہ اگر جو ہے یونیورس ایک خاص ریٹ سے پھیل رہی ہے، اگر اسی کو ٹریس بیک کریں تو ہم اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں جب یونیورس جسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی، یعنی کہ بلون ہے نا جس میں سے آپ ہوا نکالتے جائیں گے، اس کے ڈاٹس آپس میں قریب آتے جائیں گے۔ سیم از دا کیس، اگر ہم ٹریس بیک کریں تو جو ہے کہ یہ سارا کا سارا جو گیلیکسیز کا میٹر ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پہ بہت کلوز ہوگا، اتنا کلوز کہ کبھی یہ بالکل ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اس سب کے کمبائن ہونے کا کوئی ٹائم ایسا، کمبائن ہونے کے بعد، یہ کمبائن ہونے سے پہلے کا کوئی ٹائم ایسا بھی ہوگا جب یہ میٹر جسٹ کریٹ ہوا۔ سو دس گیو رائز ٹو دا ویری پاپولر بگ بینگ تھیوری ان فزکس، ٹھیک ہے، جس کے مطابق کوئی ہاٹ بلو ہے جس کی وجہ سے اچانک سے بہت سا میٹر جنریٹ ہونا شروع ہوا، کن فیکون۔ سو کوئی ہارٹ بلو ہے جس کی وجہ سے بہت سا میٹر جنریٹ ہونا شروع ہوا، بہت سے پروٹون، نیوٹران، الیکٹران، پروٹیم، ڈیوٹریم، ٹرائٹیم، ہائیڈروجن ایٹمز جنریٹ ہوئے جن کے ملنے سے ہیلیم ایٹمز بنے، اور پھر بہت سے مالیکیول، بہت سے ایٹم، بہت سا میٹر جنریٹ ہوا، کیونکہ میٹر جو ہے وہ کمبینیشن آف ایٹمز ہے۔ سو this happens 13.8 billion years ago۔ تو یہ ٹوٹل یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ یہ سارا کا سارا پروسیجر 13.8 بلین ایئرز بیفور ہوا، اور اسی سے تھوڑا سا آگے آئے تو 10 بلین ایئرز بیفور جو ہے گیلیکسی سیپریٹ ہونا شروع ہوئی، پھر ہر گیلیکسی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے کئی نئے اسٹارز بنے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی نئے اسٹارز یونیورس میں بنتے رہتے ہیں۔
سو ملکی وے گیلیکسی جو ہے اس میں 5 بلین ایئرز بیفور سورج علیحدہ ہوا. ابھی زمین بنی ہوئی نہیں تھی. 5 بلین ایئرز بیفور سورج علیحدہ ہوا. پھر 4.5 بلین ایئرز بیفور سورج ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، جس سے اس کے ڈفرینٹ پلانٹس وجود میں آئے، جس گریویٹیشنل اٹریکشن کی وجہ سے سورج کے ہی ارد گرد گھومنا شروع ہو گئے. یہ تمام کے تمام پلانٹس جو تھے سورج سے سیپریٹ ہوئے تھے، تو دے ور ویری ہاٹ، بٹ سورج سے فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دے اسٹارٹ کول ڈاؤن. اور سب سے بہترین جو کولنگ ڈاؤن کا پروسیجر ہے ایٹماسفیرک چینجز کی وجہ سے، وہ زمین پر ہوا، ارتھ پر ہوا، ارتھ کے سن سورج کے تیسرے پلانٹ پر. سو ایٹماسفیرک چینجز کی وجہ سے اس زمانے میں زمین پر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، شدید بارشیں. جیسے آج کہیں شدید بارش ہو تو ہم کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں جو بارشیں انہی کی وجہ سے اوشنز بنے، پانی کی موجودگی زمین پر آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ کفر کرنے والے دیکھتے نہیں، یعنی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ آسمان اور زمین ایک ہی تھے، ایک ہی تھے. دین دے آر سیپریٹڈ، ہم نے اسے سیپریٹ کیا. سو وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. تو زمین پہ جب پانی کی موجودگی 3.5 بلین ایئرز بیفور پاسبل ہوئی، اسی سے آرگینک میٹر بنا، اور اسی سے پھر زمین ڈفرینٹ چینجز ہوتے 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 بہت سے پلانٹس اور اینیملز اور چرند اور پرند اور نباتات زمین پر آتے ہی چلے گئے. ڈفرینٹ لائف جو ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں کریٹ ہوتی ہی چلی گئی. سو زمین جب سورج سے سیپریٹ ہوئی تھی اٹ واز ویری ہاٹ. سو بہت سی ایٹماسفیرک چینجز کی وجہ سے، شدید بارشوں کی وجہ سے زمین آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہوئی. جیسے آپ کی کسی چوٹ پہ کھرن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کرسٹ بن جاتی ہے، اسی طرح سے بہت شدید بارشوں سے زمین کی جو اپر لیئر ہے یہ کرسٹ بن گئی، یعنی تھوڑی ہارڈ ہوگی، جسے آج ہم لینڈ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں. جو انر کور ارتھ کا ہے وہ آج بھی بہت ہاٹ ہے. اٹ از ویری ہاٹ، جس سے پھر مولٹن لاوا میلٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی والکینوز کی فارم میں باہر آ جاتا ہے. انر کور آج بھی بہت ہاٹ ہے. سو زمین کا جو اپر لیئر تھی، کرسٹ جو تھی، وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی. اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ آرگینک میٹر بنا، اور پھر آہستہ 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 ڈفرینٹ طرح کے نباتات اور چرند اور پرند بنتے ہی چلے گئے. سو کہ آپ کو کوئی اہتمام نظر آتا ہے اس زمین کے بننے میں، اس زمین کے بننے میں کائنات کا وجود ہوا، اور اس کے بہت سال بعد جو ہے گیلیکسیز کا وجود ہوا. انہی گیلیکسیز میں سے ایک ملکی وے گیلیکسی میں 5 بلین ایئرز بیفور سورج کا وجود ہوا. سورج کے وجود سے پھر زمین علیحدہ ہوئی، اور پھر ایٹماسفیرک چینجز سے گو تھرو ہوتے 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 کس قدر اہتمام نظر آتا ہے زمین کی تیاری میں. یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی انسان بنا بھی نہیں تھا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. سو اس حدیث میں ہے کہ اس دنیا کی ڈفرینٹ جگہوں کی مٹی اللہ تعالیٰ نے لی آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے. اسی لیے آدم کی اولاد جو ہے وہ کوئی ڈارک کلر کی ہے، کوئی لائٹ کلر کی ہے، کوئی براؤن کلر کی، کوئی وائٹ کلر کی ہے، ڈفرینٹ ٹیکسچرز میں ہے. سو جب تک زمین نہیں بنی تھی آدم علیہ السلام کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھنڈا کیا. اس پورے پروسیجر کو آج تک کے ٹائم میں سائنٹسٹ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں 13.8 بلین ایئرز، یعنی 10 بلین ایئرز تک جو ہے وہ زمین کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، کتنا اہتمام کیا انسان کو بھیجنے سے پہلے. جیسے اقبال کی نظم ہے نا، کھولانکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ I don't know. تو بیسیکلی آپ کو ایک اہتمام نظر آتا ہے انسان کی کریٹیوٹی میں. انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت ہی انرچ کر دیا. ڈفرینٹ اسٹائل کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کے واٹر رکھے، ڈفرینٹ ٹیسٹ کے فروٹس بنائے، ڈفرینٹ کائنڈز آف ویجیٹیشنز بنائی، کئی ڈفرینٹ خوبصورت آوازوں والے پرندے بنائے، چرند پرند، زمین کو ایک رونق دی. اس کے بعد انسان کو اس دنیا میں بھیجا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان، کیا انسان کی زندگی میں، کیا انسانیت پر وہ وقت بھی آیا، حین من الدہر، زمانے میں انسانیت پر کبھی وہ وقت بھی آیا، لم یکن شیئا مذکور، کہ انسان کو آپ مینشن نہیں کر سکتے تھے.
انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی. اس پوری کائنات میں انسان نام کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میک اٹ پاسبل کیا کہ انسان اس دنیا میں آ کر رہ سکے، اور نہ صرف ایک بنجر اور فلیٹ زمین پر، بلکہ ایک بہت ہی ویل ڈیکوریٹڈ پر رونق زمین پر، جہاں پہ انسان کی دنیا کی ضرورت کی ہر شے موجود ہو. نہ صرف پینے کو پانی ہو بلکہ ورائٹی بھی ہو، نہ صرف کھانے کو فوڈ ہو بلکہ ورائٹی بھی ہو. ٹھیک ہے، سو کئی منرلز اور مٹیریلز اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایز اے پزل چھپا دیے، تاکہ انسان اپنی انٹیلیجنس سے ان کو نکالے اور ان کو استعمال کرے. وہ انٹیلیجنس تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے. اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ انسان کون ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ میننگ ہے کہ یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن کل انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے اوبیڈینٹ ہیں، جو اپنے رب کے بہت شکر گزار ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے بہت ڈس اوبیڈینٹ ہیں، بہت ہی نافرمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو جیسے فار ایگزامپل ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ ہوم ورک ایزیلی کر لیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو شام کو اگر گراؤنڈ جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، تو آبویسلی ماں پوچھے گی ضرور کہ ہوم ورک کر لیا. سو جو بچہ ریگولر ہوم ورک کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ایک نارمل کویسچن ہے. لیکن جو بچہ جو ہے ہوم ورک کرنے میں سستی کرتا ہے، اس کے لیے ایک انٹیروگیشن کویسچن ہے، انویسٹیگیٹ کرنے والا کویسچن ہے، پوچھ پڑتال والا کویسچن. تو سیم از دا کیس، انسانوں میں بھی ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کویسچن کو هل اتى علی الانسان ہی کہ انسان پر وہ وقت آیا، ڈفرینٹ اینگل سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر ہم دیکھیں جیسے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان نے یہ خوش گمانی پال رکھی ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ قیامت اتنی سیریس چیز نہیں ہے، اتنی سنجیدگی سے نہیں آئے گی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور یہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنی منمانی کرتا رہے، اسے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا پڑے. تو ایسے انسان سے جب بات ہوگی تو یہ کویسچن جو ہے ایک تحقیر کی حیثیت رکھے گا. تحقیر کہتے ہیں حقارت، کہ کسی کو لو فیل کرانا، کسی کو اس کی جگہ بتانا کہ حقیقت میں تم کیا ہو. سو هل اتى علی الانسان، کہ آج وہ انسان جس کو لگتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، دنیا میں انسان اپنی من مانی کرے، یو اونلی لیو ونس والی اسٹیٹ پر چلے، کہ انسان نے کبھی سوچا کہ اس دنیا میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آج اس کو لگتا ہے کہ میں اہم ہوں، اور یہ وہم جو انسان میں ہے، کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کبھی وہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی اس کا نام لیوا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسبل کیا، آج وہ اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے. سو کسی نافرمان انسان کے لیے هل اتى علی الانسان، کیا انسان پر وہ وقت آیا جو آج اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میری اور میں اس کا، کیا اس پر کبھی وہ وقت آیا کہ جب یہ تھا ہی نہیں؟ اسی طرح سے جو لوگ اپنے رب کے اوبیڈینٹ ہیں، جو اپنے رب کے شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے رب کی ہر سانس پہ اپنے رب کو شکر ادا کرنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رب کے شکر گزار ہیں، ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ایک احسان سے کم نہیں ہے، دنیا میں ان کو بھیجنے سے پہلے کس قدر اہتمام کیا، کس قدر کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی اس دنیا کو. هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر یہ وقت آیا کہ دنیا میں وہ مذکور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کس قدر اہتمام کیا، کئی بلین ایئرز کا اہتمام. پھر یہ ایک خاموش کویسچن بھی ہے انسانیت کے لیے کہ کون لایا تمہیں اس دنیا میں؟ تم خود بخود تو نہیں آئے، آلریڈی موجود نہیں تھے. سو کس نے پاسبل کیا کہ تم اس دنیا میں آ سکے؟ دنیا میں آ کر اسی کو انسان بھول جائے، لیکن یہ کہ کس نے پاسبل کیا کہ انسان اس دنیا میں آ سکے؟ اٹس اے سائلنٹ کویسچن، ہڈن کویسچن. اب ایک اور چیز جو مائنڈ میں آ سکتی ہے وہ یہ کہ اگر یہ کائنات تو نو ڈاؤٹ بہت ہی واسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے 7 اسکائز ہیں، 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے، تو زمین اور پھر اس کے اوپر کائنات اور پھر 7 آسمان اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی لنک رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، سو یہ ایتھیسٹ بلیف ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، اور اگر کہیں کوئی خدا ہے بھی تو یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے پاس
زمین پر چھوٹی سی زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے چھپے نہیں ہوئی دنیا کی کوئی بھی، کائنات کی کوئی بھی شے، وہ یہاں تک جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو زمین سے باہر آتا ہے، پانی کا قطرہ بھی زمین میں جاتا ہے تو وہ جانتا ہے، ایک ننھا سا پودا بھی زمین سے باہر نکلتا ہے تو وہ جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے چیز اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یعنی ایک ویپر بھی ان سین، وہ بھی جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ فلی دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. سو جتنا مرضی فاصلہ آپ امیجن کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ ہی ہے. تو دوسرا کوشچن یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم اپنے رب سے ان کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو آلریڈی پریزنٹ ہوں. دے اگنور می، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ موبائل یوز کرتے کرتے کسی کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو اس کی آواز ہے کہ میں تو پہلے سے موجود ہوں، تم موبائل میں بزی ہو. سو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو آلریڈی پریزنٹ ہوں، میں تو کبھی بھی ان سے دور ہوں ہی نہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو یہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اتنی واسٹنس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی بھی اگنور کیا ہی نہیں. اب بات رہ جاتی ہے میری اور آپ کی، یعنی کہ ان لوگوں کی جو اس زمانے میں دنیا میں زندہ ہے. سو جسٹ امیجن کہ ایک ٹائم تھا یہ یونیورس ہی نہیں تھی، کائنات ہی نہیں تھی، مگر ایک ٹائم آیا کہ یہ کائنات تھی لیکن زمین نہیں تھی. پھر زمین تھی اور آہستہ آہستہ زمین پر انسانیت نمودار ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام، حوا سلام علیہ، پھر اس کے بعد انسانیت کا ایک سائیکل ہے جو چلتا رہا. بٹ پھر بھی اسٹون ایج تھی، یعنی کہ جب انسان غاروں میں رہتے تھے، پھر برونز ایج تھی، مطلب ڈفرینٹ، یہ انسانیت کی گرو کرنے والی ڈفرینٹ ایجز تھی. ہمارا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج کے زمانے میں میں اور آپ زندہ ہیں، کوئی نام و نشان نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ ایجپشین سویلائزیشن تھی، میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی، ڈفرینٹ سویلائزیشنز آف دا ورلڈ تھی، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آہستہ 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 زندگی گرو ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے والدین کے بچپن میں بھی ہمارا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. ہم اس قدر ان نون تھے. جتنی مرضی الٹرا ساؤنڈ مشینز آ جائیں، جب تک ایک بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، آپ نہیں جانتے اس کا آئی کلر کیا ہوگا، اس کے اسکن کلر کیا ہوگا، اس کا ہیئر کلر کیا ہوگا. یو ڈونٹ نو. الٹرا ساؤنڈ میں جو کریچر نظر آتا ہے آپ اس سے بالکل محبت بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اٹ ڈزنٹ لک نائس، اٹ ڈزنٹ لک اٹریکٹیو جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے. سو ایک ٹائم تھا کہ ہمارا کوئی مینشن نہیں تھا. نو بڈی نوز می اینڈ یو، ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاسبل کیا اس دنیا میں آنا، لیکن ہوتا ہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ویری بیوٹیفلی قرآن میں جب اس کائنات کا، اس دنیا کا لائف سپین بتایا تو اللہ تعالیٰ نے دہر کا ورڈ یوز کیا. دہر کہتے ہیں کل زمانے کو، جسے آج ہم کہتے ہیں 13.8 بلین ایئرس. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا سٹے اس دنیا میں بتایا تو عصر کا ورڈ یوز کیا. عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرتا ہوا ٹائم، جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دن ختم ہو رہا تھا. تو آج کے زمانے میں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی ہے، بائک ہے، ٹرین ہے، ایکسیکٹرا، اب یو کین موو. یہ ورڈ کیونکہ پرانے زمانے کا ہے تو پرانے زمانے کی ہسٹری سے اس ورڈ کو زیادہ اچھا سمجھا جا سکتا ہے کہ عصر میں کتنی اجلت ہے، کیونکہ دن ختم ہو رہا ہے. لوگ جو ہے کاروانز کی، قافلوں کی صورت میں ٹریول کرتے تھے، اور جو ہے شام ہو رہی ہے، دیٹ مینز اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر جلدی نہیں پہنچتے تو رابری کا ڈر ہے. اٹ از ناٹ سیف ٹو ٹریول ایٹ نائٹ. سو جو ہے عصر مینز تیزی سے گزرتا ہوا ٹائم، وقت بہت کم رہ گیا. سو دنیا کے سپین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دہر کا استعمال کیا ورڈ، لیکن میرے آپ کے، ہم انسانوں کے دنیا میں جو لائف ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کا استعمال کیا، کہ بہت ہی لمیٹڈ سٹے ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے شاید میں 13.8 بلین ایئرس کے لیے دنیا میں آیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بہت 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 خسارے میں، شدید خسارے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جا کے جواب دینا، ایک چڑیا کو جواب نہیں دینا، ایک اڑتے ہوئے بیٹل کو جواب نہیں دینا، ایک گھاس کے پتے کو جواب نہیں دینا، ایک انسان کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اور وہ بہت خسارے میں ہے، وقت کم ہے اور اعمال کا حساب دینا ہے، اور آگے کی زندگی جو ہے وہ پرماننٹ زندگی ہے، یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے نا، اس میں تو سٹے عصر کے حساب سے ہے، بہت ہی کم سٹے ہے، اور تیاری کس کے لیے کرنی ہے؟ پرماننٹ سٹے والے ٹائم کے لیے. سو انسان بہت ایزیلی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹلی رہنے نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو ورڈز کو ایک ڈفرینٹ یوزز سے ایک طرح کا ریمائنڈر دیا کہ دہر تو اس دنیا کا ٹائم ہے، تمہارا ٹائم دہر نہیں ہے، تمہارا ٹائم عصر ہی ہے. So let's come back to the آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، کہ انسان مذکور نہیں تھا. کیا انسان کی زندگی میں کبھی وہ وقت آیا؟ اب اگر ہم اس کو پرسنل لیں تو کیا میری زندگی میں کبھی وہ وقت تھا کہ میں مذکور نہیں تھا؟ تو نو ڈاؤٹ کبھی وہ وقت تو بہت زیادہ ٹائم، کئی بلین ایئرز ہیں جب میرا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، مذکور نہیں تھا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ موجود جو ہے وہ بھی عربی کا ورڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لم یکن شیئا موجودا، کہ انسان موجود نہیں تھا. جو چیز موجود نہیں ہوتی آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے، اس کو مینشن نہیں کر سکتے. جیسے 15ویں 16ویں صدی میں موبائل موجود نہیں تھا، موبائل کو ڈیولپ کرنے کا اکوپمنٹ اور مٹیریل جو ہے، میٹر جو ہے وہ اس دنیا میں ہی موجود تھا، بٹ یہ کہ ہیومن بینگ کی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ ایک موبائل بنا سکتے. کوئی نہیں جانتا تھا واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا فیس بک کیا ہوتا ہے، ٹویٹر کیا ہوتا ہے، نو بڈی نوز. جب کوئی نہیں جانتا تھا تو آبویسلی کوئی اس کو مینشن کر سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ اس کو مینشن نہیں کر سکتے. سو اللہ تعالیٰ نے موجود کا ورڈ ہی نہیں یوز کیا کہ انسان موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مذکور نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا. It's a very beautiful play of words. یعنی کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی obsessed ہے اپنے تذکرے سے، کہ میرا مینشن چلتا رہے، میرا نام چلتا رہے. لوگ سیلفیز کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے آپ کو مینشن کرنے کے لیے. لیٹ نائٹ 10 بجے 11 12 بجے آپ نے کہیں سے ڈنر کیا، کوئی کافی پی، اس کا اسٹیٹس لگا کر سونا لازمی ہوتا ہے، تاکہ ہمارے صبح اٹھنے سے پہلے بہت سے لوگ جان چکے ہوں، مینشن ان کے موبائل پہ مینشن ہو رہا ہو کہ ہم نے رات کو ڈنر کہاں سے کیا تھا، جو ہے وہ کافی کہاں سے پی تھی. انسان کو مینشن ہونا بہت obsession ہے انسان کا. اور صرف یہ آج کے انسان کا پرابلم نہیں ہے، پرانے زمانے کے جو اہرام مصر ہیں فار ایگزامپل، یہ بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں دنیا میں. کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ مذکور ہونا چاہتے ہیں. تاج محل کیوں ہے؟ کیونکہ مذکور ہونا چاہتے ہیں. یہ ایجپشین پائرامڈز مذکور ہونے کی داستان ہے جس کے اندر بہت سا ظلم چھپا ہوا ہے. سو لاسٹ ورڈ ہے حل اتا علی الانسانی. حل عربی میں ایسے کوسچنس کو کوسچن ورڈ ہے، ہر اسے کہتے ہیں حرف استفہام، کوسچننگ ورڈ ہے. یعنی یہ جب کسی سینٹنس کے آگے آ جائے گا تو اس کو کوسچن میں کنورٹ کر دے گا. سمپل. سو آ بھی ہوتا ہے الف زبر کے ساتھ، آ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوسچن ورڈ ہوتا ہے، اور آ والے کوسچن ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، حل والے کوسچن ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. حل والے کوسچن ورڈز میں تصدیق کوسچنس کہتے ہیں. آپ کے پاس یس اور نو ہی آنسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یا تو یس کہہ سکتے ہیں کوسچن کو یا نو. سو لیٹس ری ہیئر دا کوسچن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان پر، مجھ پر، آپ پر، کل انسانیت پر یہ وقت کبھی آیا، اس کل دہر میں، کل زمانے میں، کل دہر میں، کہ انسان مذکور نہیں تھا؟ کیا یہ وقت کبھی آیا؟ یس، اٹ از دا اونلی آنسر. بہت سا وقت ایسا تھا کہ مذکور ہی نہیں تھے انسان.